أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 80 نمبر سورت ہے، سورہ عبس. سورہ عبس اس کا نام ہے عبس، اور سورت کا تعداد میں 114 سورتوں میں سے ترتیب وار جو سورتیں ہیں اس کا نمبر ہے 80. سورت مکی ہے. مکی سورتوں کے آگے کہیں مکیہ کہیں مدنیہ لکھا ہوتا ہے. ہر درس کی ابتدا میں اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے تاکہ ان سورتوں کے مضامین سمجھ میں آئیں کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو سفر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں. تو یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت میں ایک رکوع ہے اور 42 آیات ہیں. 42 آیات اس صورت میں. ابتدائی 16 آیات کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا. اس صورت کا نام ہے عبس. عبس کے معنی کیا ہیں؟ جو پہلی ہی آیت میں ہے عبس وتولا. عبس وتولا، اسی عبس اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ عبس ہے. لفظ عبسہ کے مفہوم کو بیان کرنے سے پہلے اس صورت کی جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے شان نزول. اس کو اس لیے بیان کرتا ہوں کہ جب شان نزول ہم اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ لفظ عبسہ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. جب شان نزول سمجھ جائیں گے تو لفظ عبسہ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. شان نزول پہلے بھی بعض صورتوں کے شروع میں آیا ہے، یعنی یہ صورت کس خاص موقع پر کس خاص واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا تھا. فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پورا واقعہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو آیات قرآنیہ سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور اس کے احکام اور مطالب بھی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. جو اس میں ہدایات، جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان کا سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے شان نزول کے سمجھنے کی وجہ سے کہ وہ واقعہ، وہ بات جس موقع پہ یہ نازل ہوئی یہ آیات. تو اس صورت کا شان نزول محدثین نے بیان کیا ہے. احادیث نبویہ میں یہ آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے زمانے میں، مکی صورت ہے، بہت زیادہ فکر فرماتے تھے کہ لوگ دین اسلام کو قبول کر لیں، اور یقیناً آپ کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بھی یہی تھا. بہت زیادہ حریص تھے، فکر تھی، دن رات اس بات میں گھل رہے تھے کہ کس طرح لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. اب 2 محنتیں ہو رہی تھیں وہاں پر مکہ مکرمہ میں. 2 محنتیں. پہلی محنت، جو لوگ اسلام لے کے نہیں آئے ان کو اسلام میں داخل کرنے کی محنت،
اور دوسری محنت جو اسلام لا چکے ہیں اب وہ دین اسلام کی تعلیمات و احکام سیکھ رہے ہیں، یعنی وہ اس میں ترقی کریں، ان کا ایمان پختہ ہو، اعمال صالحہ اور دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، یہ دونوں کام چل رہے تھے۔ تو واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور اس موقع پر مکہ کے بڑے بڑے سردار وہ آپ کی بات کو سن رہے تھے۔ خاص طور پہ ممکن ہے کہ آپ نے ان کو دعوت دی ہو کہ آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وقتاً فوقتاً بات ہوتی تھی، یہ کوئی خاص اہم بات تھی جس میں نام تک لکھے مفسرین نے، جو لوگ تھے ان میں جو مجمع تھا منتخب تھوڑے لوگ تھے، اور عرب کے چنے ہوئے لوگ، مکہ کے خاص ابو جہل ابن ہشام جو آپ کا انتہائی سخت دشمن لیکن اس وقت بات سننے کے لیے آ گیا تھا، چاہے بادلی ناخواستہ آیا ہو لیکن آ کے بیٹھا ہوا تھا، امیہ ابن خلف، ابی ابن خلف، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، عباس ابن عبد المطلب، یہ 6-7 نام ذکر کیے ہیں مفسرین نے کہ یہ ایسے چنے ہوئے لوگ آپ کے پاس موجود تھے، اور آپ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی اور کتنا غم تھا اور کیسے لوگ تھے کہ یہ اسلام لے آئیں، تو پورے مکہ کے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب کیفیت تھی اس وقت، اور آپ ان کو دعوت دے رہے تھے، ان سے بات کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں کیا ہوا کہ میں پورا منظر اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے، اگر اس کو غور نہیں کریں گے تو یہ بہت سی آیات غیر واضح رہیں گی، سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو اس کیفیت سے آپ ان بڑے رؤساء، خصوصی مجلس جسے کہا جاتا ہے، خاص مجلس، اور مکہ کا دور ہے، مکہ مکرمہ کے اندر، ممکن ہے بیت اللہ کے صحن میں کسی مقام پر یہ بات ہو رہی۔ اسی اثنا میں ایک بڑے سیدھے سادے صحابی، اور ان کی سادگی کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک عذر بھی تھا، وہ یہ تھا کہ انہیں نظر نہیں آتا تھا، وہ پیدائشی نابینا تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ صحابی رسول ہیں جو مؤذن رسول بھی رہے ہیں۔ 3 بڑے بڑے مؤذن جو تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ساتھ ہوتے تھے، ان کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت ابو محذورہ، جو 3 مؤذنین کے نام آتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں۔ تو یہ نابینا جو صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ آ گئے، ان کو نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون بیٹھا، نظر ہی نہیں آتا، اور ساتھ ساتھ اس منظر کو بھی ذہن میں رکھیے، ہمارا بھی واسطہ پڑتا ہے، کوئی نابینا دوست ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں تو نابینا آدمی کو نظر نہیں آتا کون ہے، وہ جب آتا ہے تو آ کے اپنی بات کرنا شروع کر دیتا ہے بے اختیار، بس وہ کہتے ہیں میری بات سنیے آپ، اسے کیا پتا کہ یہاں کس انداز سے کون لوگ موجود ہیں۔ تو یہ صحابی رسول تشریف لائے اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، یا رسول اللہ علمنی آیا، یا اس طرح علمنی شیء، کوئی آیت مجھے فلاں آیت ذرا ابھی فوراً بتائیے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن سے بات کر رہے ہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ تشریف لائے اور فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اپنی گفتگو شروع فرما دی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے، اور اس گفتگو کے اندر مطالبہ کیا کہ مجھے یہ آیت یا یہ دین کی بات بتائیے، اور ابھی اس کو دہرا کے بتائیے کہ یہ آیت کیسی ہے۔ اور آئے بڑی طلب سے تھے، صحابہ میں بڑی طلب تھی دین کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً اور مزاجاً یہ بات ناگوار معلوم ہوئی کہ کم سے کم آ کے اجازت لیتے، پوچھتے کہ میں یہ بات پوچھوں یا نہ پوچھوں، اور اگر میں جواب نہیں دے رہا تو خاموش ہو جاتے، اصرار کر رہے ہیں۔ تو آپ کے چہرے انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، ایک بات۔ دوسرا، آپ نے اب جیسے اس طرف سے آئے ہیں
تو آپ نے چہرے انور کو اس طرف ان لوگوں کی طرف پھیر لیا۔ دو باتیں سمجھ میں آئیں جی، چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور چہرے کو پھیر لیا، اور یہ فطری بات ہے، فطری بات۔ اس کی وجہ دیکھیے، ایک ہے اجنبی آدمی وہ آپ سے بات کر رہا ہے کہ آپ کا قریبی دوست، اگر وہ آ کے آپ کی بات کو کاٹے اور بیچ میں آپ سے بات کرنے لگے تو بعض اوقات آپ کہتے ہیں ارے بیٹھ جا جان، مسئلہ تو اپنا آدمی ہے، اس کو ڈانٹ بھی دیا تو کیا ہوا، اس کی بات نہ بھی سنی تو کیا ہو گیا، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ لوگ آئے ہیں اور یہ ان سے اہم بات ہو رہی ہے۔ ادھر یہ بات تھی کہ یہ تو صحابی ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی یہ بات تو حاضر باش ہے، ابھی نہیں آئیں گے، تھوڑی دیر میں پھر آ جائیں گے، دن میں 20 مرتبہ آ کے بیٹھتے ہیں، یہ لوگ تو ملتے ہی نہیں، بات ہی نہیں سنتے، اور یہ تو ایمان لا چکے ہیں، دین کی بات پوچھ رہے ہیں، یہ تو ایمان ہی نہیں لائے، اب یہ تو کافر ہیں اور کافروں کے سردار ہیں اور مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں۔ تو یہ ساری پس منظر کو سامنے رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کیفیات ہوئیں۔ چہرہ انور پر یہ الفاظ بعض جگہ مفسرین لکھیں، آپ پڑھیں گے مختلف تفسیروں میں، چی بجبی ہوئے، یعنی جبی آپ کی پیشانی پر کچھ جیسے سلوٹیں آ جاتی ہیں، ناگواری کے آثار یہ ظاہر ہوئے، اور عبس، اس کو کہتے ہیں عبسہ، بس یہ ہے عبسہ کے معنی۔ عبسہ اسم نہیں ہے، فعل ہے، کسی آدمی نے فلاں کام کیا، اکلا کھایا، تو عبسہ چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، وتولا، اور چہرہ ان کی طرف سے پھیر لیا، چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور چہرہ ان کی طرف سے پھیر لیا۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ کوئی ان سے ناراضگی تھی، بالکل نہیں، مقصد صرف یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میں ان سے فارغ ہوں تو پھر تو آپ اور ہم ہیں ہی ساتھ، جو چاہیں پوچھیں، ابھی ان سے بات زیادہ ضروری ہے تو وقتی طور پر۔ اچھا، ان کا قصور قرآن بیان کر رہا ہے اگلی آیت میں، انجاءہ الاعمی، کوئی قصور ہی نہیں بھائی، وہ تو اعمی ہے، نابینا، ان کا کوئی قصور نہیں، انہیں تو نظر ہی نہیں آ رہا، انہیں تو یہ معلوم ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن سے مخاطب ہیں، کچھ نہیں پتا، بس وہ آئے اور آنے کے بعد بس سلام کر کے یا رسول اللہ علمنی، اپنی گفتگو شروع کر دی۔ لیکن میرے محترم دوستوں، بہت بڑی تعلیم ہے ان آیات میں ہر ایمان والے کے لیے، اور ساتھ ساتھ احساس دلایا گیا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، نہ ہم ایمان کی نعمت کو کم سمجھیں، نہ ایمان والوں کو کم سمجھیں، ان کے مقابلے میں چاہے کفار دنیا زمین آسمان زمین کے قلابے ملا لیں، بڑے بڑے عہدے ان کے پاس ہوں، منصب ہوں، کوئی حیثیت نہیں، حیثیت ایمان والے کی ہے۔ بس یہ بات پوری ہوئی تو وہ جب آپ نے توجہ نہیں دی وہ چلے گئے، اور آپ ان سے بات کر کے، یہ سرداران مکہ، رؤسائے مکہ سے بات کر کے فارغ ہوئے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے حجرے کی طرف، اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو وحی کے آثار ظاہر ہوئے، ایسا محسوس ہوا کہ وحی نازل ہونے والی، اور پھر یہ آیات نازل ہوئی، ساری آیات عبس و تولا سے لے کر کرام بررہ جہاں تک یہ پڑھا گیا، ساری آیات نازل ہوئی، جس کا خلاصہ کیا ہے؟ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اب اس کو بھی ذرا سامنے رکھیے گا کہ ناراضگی کا اظہار کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کن سے کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور کون ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، یہ اللہ کی اپنے محبوب کے ساتھ کلام ہے، اور کبھی کسی بات پر ناراضگی ہو جائے تو کیا انداز اختیار کیا جاتا ہے، اس کو ان آیات میں اختیار کیا۔ کس بات پہ ناراضگی؟ کہ دیکھیے آپ نے جو عمل کیا اپنی سمجھ کے مطابق بالکل ٹھیک کیا، ہونا بھی یہ چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے سمجھایا اس کو۔ مثال کیا دی؟ کہا بھئی ڈاکٹر کے پاس دو مریض آتے ہیں، ایک مریض بڑی سیریس کنڈیشن میں آتا ہے، الٹیاں ہو رہی ہیں، موشن ہو رہے ہیں، انہوں نے لفظ ہیضہ لکھا ہے، ہیضے کا مریض، اور بالکل اس کی جان پر بنی ہوئی ہے،
اور اسی وقت اب وہ اس مریض کو دیکھ رہا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، اس کو اچانک دوسرا مریض آیا تھا، کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھیں. وہ کون ہے؟ نزلے کا مریض، زکام کا مریض، کھانسی ہو رہی ہے اس کے، بس ایک معمول کا نزلہ جو ہوتا ہے. تو بتائیے ڈاکٹر کس کی طرف توجہ دے گا؟ جو سیریس مریض ہے، جس کی جان پر بنی ہوئی ہے، اس کی طرف متوجہ ہوگا. یہ ایک فطری چیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا. لیکن قربان جائیے اللہ رب العالمین کی ذات اقدس پہ کہ اللہ کو ایمان والے کتنے پسند ہیں. اور غور کیجئے جتنے نام میں نے لیے، ان ناموں میں سے صرف حضرت عباس ابن عبد المطلب ایمان لائے، باقی کسی کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی. وجہ کیا تھی؟ یہ طالب تھے، وہ طالب نہیں تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم طالب تھے، دین کی طلب، ایمان قبول کر کے قربانیاں دے رہے تھے، مشقتیں اٹھا رہے تھے، اور دین کی طلب لے کے آئے تھے. یہ طالب کی قدر ہے اللہ کے یہاں. اور وہ ان کو تو بٹھایا گیا تھا کہ بھائی قبول کرو ایمان، لیکن پھر بھی انکار کر رہے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، فرمایا کہ اس مثال میں کہ بات یہ ہے کہ توجہ تو اسی مریض کی طرف دینی چاہیے جو انتہائی شدید حالت کے اندر ہے، سیریس کنڈیشن، جان پہ بنی ہوئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مریض جو اس انتہائی حالت کے اندر ہے وہ علاج نہیں کروانا چاہتا، وہ علاج ہی نہیں کروانا چاہتا. وہ تو اپنے آپ کو چھڑا رہا ہے کہ جو وہ ڈاکٹر سے کی بات ہی کو نہیں سن رہا. اور یہ نزلے کا مریض چاہتا ہے کہ کسی طرح میرا علاج ہو جائے. تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس چھوٹے مرض والی کی طرف توجہ دی جائے، کیونکہ اس میں طلب ہے علاج کی. نہ اس کے علاج سے فائدہ ہوگا، وہ وقت ضائع کرے گا. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ان آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر مند کیا. کچھ تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن وہ اظہار بھی بڑا عجیب ہے. پہلی آیت میں 2 صیغے استعمال کیے، دونوں غائب کے. ایک تو ہے نا بھی آپ نے ایسے کیا، آپ نے ایسے کیا نہیں، وہ اس آدمی نے ایسے کیا. جیسے کسی بات پر ہمیں تنبیہ کرنی ہو، براہ راست نہ کہنا ہو، تو اس کے سامنے کہتے ہیں پتہ نہیں لوگ آج کل اس طرح کرتے ہیں. ایک تو یہ آپ نے کیا، اس طرح نہیں کہا، لوگ اس طرح کرتے ہیں. لوگوں کو تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. مخصوص سامنے والے کو سمجھانا، اس میں اعزاز و اکرام ہے کہ بات بھی سمجھانا اور ساتھ ساتھ مخاطب بھی نہ کرنا. نمبر 1 یہ ہوگی پہلی آیت. پھر دوسری آیت کی ایک نابینا صحابی آئے آپ کے پاس، وہ آپ نے اس طرح کیا. آپ نے کہا کسی نے کیا. آیت نمبر 3 میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ کو بھی اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ وما یدری کا آپ کو پتہ نہ تھا، آپ جانتے نہیں تھے. آپ کے علم کے مطابق آپ کی جو کوشش اور محنت اور سمجھ تھی وہ یہ تھی کہ ان کفاروں رؤسائے مکہ سے بات کرنا زیادہ ضروری ہے. آپ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ نصیحت حاصل کریں گے، ایمان قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. آپ کو نہیں پتا تھا کہ اگر اس ایمان والے صحابی کو دین کی بات بتائی جاتی تو یہ زیادہ اس بات کو قبول کر لیں. آپ نہیں جانتے تھے. ایک بات. اب یہاں پر غائب کے صیغے کو چھوڑ کر حاضر کا صیغہ اختیار کیا. وما یدری کا، آپ کو نہیں پتا. عبسا، کسی شخص نے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر کیے. وتولا، کوئی شخص جس نے منہ موڑا. کون تھا؟ نام نہیں لیا. لیکن وما یدریکا میں آپ کہ کہیں یہ خیال نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اتنے ناراض ہو گئے کہ اب مجھ سے مخاطب بھی نہیں ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی جی؟ کہ اب مجھ سے مخاطب بھی نہیں ہوتے، میری طرف توجہ بھی نہیں. تو مفسرین نے عجیب بات لکھی. کہا پہلی آیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام، احترام، مقام و مرتبہ بیان کیا. تیسری آیت میں بھی آپ کا مقام و مرتبہ، وہاں آپ کو خطاب نہیں کیا، وہاں بھی آپ کے مرتبے کا بیان تھا. یہاں خطاب کیا تو یہاں بھی آپ کی دلجوئی مقصود تھی. ان ساری آیات کا خلاصہ، ایمان قیمتی چیز ہے. چاہے وہ بالکل دنیا کے اعتبار سے کسی بے حیثیت، کوئی حیثیت نہیں، کوئی مال و دولت نہیں، کوئی عہدہ منصب نہیں، ایمان والا یہ قیمتی ہے.
اور کفر اس کے ساتھ ساری دنیا ہو، اللہ کے اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ نمبر 2، ایمانی مذاکرے ایمان والوں پر، یعنی ایک ہے غیر مسلموں کو اسلام میں لانے کی محنت، وہ اپنی جگہ اہم ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری اور اہم یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ دین کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، احادیث کو سیکھیں۔ یہ صحیح معنوں میں ایمان والے بن گئے تو ان کا طرز عمل، ان کی زندگی سارے کافروں کو اسلام کی طرف متوجہ کر دے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضرات صحابہ کرام اس طرح دین کو حضور علیہ السلام سے سیکھ کر عمل کرنے والے تھے کہ جہاں جاتے تھے صحابہ کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے۔ اور یہ پروپیگنڈا اہل باطل نے، یہود و نصارہ نے پھیلایا اسلام کی یہ خوبی کو چھپانے کے لیے، سمجھیے، اور ہم بھی اس سے متاثر ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہم بھی بعض اوقات یہی بات کہنے لگتے ہیں جو انہوں نے کہی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے یہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، مسلمانوں نے جہاد کیا، لوگوں کو ڈرایا، لوگ ڈر کے مارے اسلام لے آئے۔ یہ بات بالکل صریح جھوٹ اور غلط ہے۔ صحیح اسلامی انسانی تاریخ اس کو بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جتنے بھی جہاد کیے، کسی جہاد میں کسی کو زبردستی مسلمان نہیں، جہاد ہے ہی نہیں اس لیے کسی کو مسلمان بنایا جائے۔ تو یہ پروپیگنڈا غیر مسلموں کی طرف سے۔ پھر اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام اپنی فطری خوبیوں سے پھیلا۔ آپ دور نہ جائیں، جس خطے میں میں اور آپ موجود ہیں یہاں پر، اس بر صغیر کے اندر جو اسلام آیا ہے، اور یہ ہماری دیبل کی بندرگاہ جو کراچی کا ساحل ہے، یہاں سے لے کے ملتان تک محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے جو سفر کیا ہے، اس پورے جہاد کے اندر بہت ہی قلیل تعداد میں غیر مسلم مارے گئے، اور صرف ان کا طرز زندگی، یہ صحابی بھی نہیں، تابعی تھے، ان کا طرز زندگی دیکھ کر، ان کا نظام زندگی دیکھ کر، ان کا نظام جہاد دیکھ کر لاکھوں کی تعداد میں ہندو مسلمان ہوئے، اور یہ سرزمین، یہ خطہ اسلام سے وہ منور ہوا ہے صرف ان کی عملی، ان کے اعمال، ان کے معاملات و معاشرت کو دیکھ کر۔ تو اسلام اگر صحیح معنوں میں مسلمانوں میں زندہ ہوگا تو میرے محترم دوستوں اسلام پھیلے گا۔ آج رکاوٹ کی وجہ کیا ہے؟ رکاوٹ کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں ساری دنیا میں آپ اگر کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو سب سے پہلے مسلمانوں کا عمل اس کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ ایک دو نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں ہزاروں واقعات اس طرح کی۔ آپ کا قرآن سچ ہے، آپ کا دین حق ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس پر ایمان لانے والے خود اس کو تسلیم نہیں کرتے، خود اس پہ عمل نہیں کرتے، تو ہمیں کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو اس لیے ان آیات میں اس بات کو بھی سمجھایا گیا کہ ایمان والے ایمان کی، دین کی محنت کر کے اپنے اندر دین کو زندہ کریں۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے اس بات سے کہ ہم صرف اور صرف غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ خلاصہ ہو گیا۔ اب ان آیات کا ترجمہ و تفسیر دیکھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت عبسا وتولا۔ عبسا یہاں ترجمہ لکھا ہے حضرت نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بنایا اور رخ پھیرا۔ عبسا چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ میں نے پورا پس منظر عرض کر دیا، بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک نابینا صحابی آ کر بلند آواز سے آپ کو پکارتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ مجھے یہ آیت، یہ دین کی یہ بات بتا دیجیے۔ تو ناگواری کے آثار ایک فطری چیز تھی۔ عبسا
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ نہیں کہا، یہ اہم بات ہے۔ کوئی ناپسندیدہ الفاظ، کوئی برا بھلا کہنا، کوئی تحقیر والی بات کچھ نہیں، بس ناگواری کے آثار جو فطری طور پر تھے وہ چہرے انور پہ ظاہر ہو گئے۔ وَتَوَلَّا، اور ان کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے آپ نے ان کی طرف توجہ فرمائی جو اس وقت آپ کے سامنے رؤسائے مکہ، سرداران مکہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عبسا، اچھا صیغہ ماضی کا ہے، غائب کا ہے، صیغہ غائب، سامنے والے کو نہیں۔ عبسا، اس کسی شخص نے چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر کیے، وتولا، اور رخ پھیر لیا۔ کیوں؟ ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ان کے پاس وہ نابینا آئے تھے۔ اس لیے جاءہ، آئے ان کے پاس، جاء کے معنی آنا، ہو ان کے پاس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون آئے؟ اعمی، نابینا۔ اعمی کہتے ہیں نابینا کو، یہاں وجہ بیان کر دی۔ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام تو ہے ناراضگی کے اظہار کا، اللہ پاک ناراضگی کا اظہار، لیکن انداز کیا ہے کہ مقام و مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرات صحابہ کرام کہ دیکھو یہ جو آ کے آپ سے زور زور سے یا رسول اللہ علمنی کہہ رہے ہیں، اعمیٰ، نابینا ہیں، عذر ہے ان کے ساتھ۔ پوری امت کو سمجھایا کہ کوئی معذور شخص اگر کوئی اس قسم کی بات کر دے تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رحم فرمائے، ہم سب سے زیادہ ناراض اس پہ ہوتے ہیں جو ہم سے کمزور ہوتا ہے۔ نابینا ہے، اس کے عذر کو قبول کریں، اسے نظر نہیں آ رہا، اگر اس نے کوئی بات کہہ دی تو برداشت کر لیں۔ تو یہ تعلیم دی گئی، ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس وہ نابینا آ گئے تھے، آئے ان کے پاس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعمی، نابینا، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ آیت نمبر 3، وما یدریکا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ سدھر جاتا، وہ یعنی وہ صحابی رسول، یہ سرداران مکہ نہیں، وہ صحابی رسول، یزکا، جو بات آپ سے پوچھ رہے تھے اس کو سیکھ کر تزکیہ کر لیتے اپنا۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے یزکا اور ایک ہے یذکرو۔ آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 4 کے اندر، یذکرو، یزکا تزکیہ، یذکرو تذکیر، نصیحت، ان دونوں میں فرق کیا ہے سمجھیے۔ یعنی اللہ پاک یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ صحابی رسول جو بات پوچھ رہے تھے، ان کی بات کے جواب میں فائدہ یقینی تھا، ان کو جواب دینے میں فائدہ یقینی تھا، اور ان سے بات کرنے میں فائدہ غیر یقینی تھا۔ کیسے یقینی تھا؟ دو فائدے ہو سکتے تھے۔ یزک کا پہلا فائدہ کہ وہ تزکیہ کر لیتے، تقوی، طہارت، یعنی ایمان والوں کا اونچا مقام تزکیہ، اپنے آپ کو سنوار لیتے، ہر خوبی پیدا کر لینا، اپنے اندر سے ہر برائی اور خامی کو نکال دینا، یہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ اور تذکیر کے معنی نصیحت، تزکیہ یہ ایمان کے اعلیٰ درجے والے متقی پرہیزگار لوگ، اور تذکیر یہ ابتدائی درجے والے، کوئی بات اگر سنتے یا تو تزکیے کے مقام تک پہنچ جاتے، یا پھر کم سے کم دین کی بات سن کر ایک دین کا شوق پیدا ہو جاتا۔ یذکروا تذکیر، یہ یقینی بات ہوگی، ایمان والے تھے۔ یوں سمجھیے جیسے ایک زمین جو ہے وہ بالکل قابل کاشت ہو، آپ تھوڑا پانی ڈالیں تو کچھ نہ کچھ اگے گا، زیادہ توجہ دیں تو اور زیادہ اگے گا، لیکن ایک زمین ہے ہی بنجر، یہ مقصود ہے سمجھانا۔ تو فرمایا وما یدریکا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر، ما یدریکا، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب بھی کیا اور آپ کی توجہ نہ دینے کی وجہ کو بیان کیا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا۔ وما یدریکا، آپ کو کیا پتہ، وما کیا، یدریکا آپ کو پتہ، آپ کو کیا پتہ، لعلہ شاید وہ نابینا شخص، نابینا صحابی، یزکا آپ کے سوال کے جواب کو سن کر اپنا تزکیہ کر لیتا، کسی بڑی تقوی کے راستے کو اختیار کر لیتا،
او یذکروا، یا وہ آپ کی اس بات کو سن کر نصیحت قبول کر لیتا، فتنفعہ الذکریٰ، پس نفع پہنچاتی اس کو وہ نصیحت، فتنفعوا یعنی دونوں صورتوں میں فائدہ یقینی تھا، فتنفعوا نفع، ینفع نفع پہنچانا، تنفعہ اس کو نفع پہنچاتی، الذکریٰ یہ آپ کی نصیحت کی بات جو آپ اس کو جواب دیتے، قرآن کی آیت، تفسیر، کوئی دین کا مسئلہ جو بھی وہ پوچھ رہے تھے، یہ بات ہو گئی۔ آیت نمبر 4، او یذکروا یا وہ نصیحت قبول کرتے، فتنفعہ الذکریٰ اور نصیحت کرنا انہیں فائدہ پہنچاتا۔ اما من استغنا، یہ ہے اس وجہ کو بیان کرنا۔ اما بہرحال من وہ شخص، استغنا جو بے پرواہی دکھا رہا تھا، استغنا لاپرواہی دکھانا، جسے ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں متوجہ نہیں ہو رہا، تو وہ لوگ رؤسائے مکہ توجہ سے بات نہیں سن رہے تھے، ان کی سامنے آپ کی بات کی کوئی عظمت نہیں تھی، لیکن موقع مل گیا تھا اس لیے آپ پوری توجہ سے بات کر رہے تھے، آپ تو حریص تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں اما بہرحال من وہ شخص، استغنا جو بے پرواہی دکھا رہا تھا، فان استغنا سمجھ گئی، استغنا مستغنی، اپنے اب ضرورت محسوس نہیں کر رہا آپ کی بات کی، متوجہ نہیں۔ اس لیے ہمارے مشائخ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور وہ آپ کی دین کی بات کو توجہ سے نہ سن رہا ہو تو آپ اس سے بات نہ کریں، اس سے کوئی دوسرا وقت نہیں، کیونکہ بات بڑی عظمت والی ہے، توجہ سے سننا ضروری ہے۔ یہ بے توجہی بعض اوقات محرومیت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس لیے دین کی بات کا ادب یہ قرآن، حدیث، اللہ کی بات احترام عظمت سے سنیں۔ آپ یقین جانیے یہ جو عظمت و ادب کی کیفیت انسان کو بہت آگے لے آتی ہے، احترام بات کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اما وہ بہرحال وہ شخص، من استغنا جو بے پرواہی دکھا رہا تھا، فانت پس آپ لہو اس کے تصدی پیچھے پڑ رہے ہیں، آپ اسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ تو متوجہ نہیں ہو رہا، فانت لہو تصدی، تو آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تصدی کے معنی آتے ہیں در پہ ہونا، کسی کے در پہ، کسی کو کسی بات کو سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کرنا۔ فانت لہو تصدی، پس آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ وما علیک، اچھا اب یہاں کیونکہ اللہ رب العالمین کا مقصود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر یہ بات سمجھانا بھی ہے کہ آپ کا یہ عمل درست نہیں تھا، لیکن احترام و ادب ملحوظ ہے، محبت کا انداز ہے۔ فرمایا وما علیک اللہ یزکا، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی۔ اگر یہ ایمان لے کے نہیں آئے، ہم نہیں پوچھیں گے ایمان کیوں لے کے نہیں آئے، آپ تو اتنی محنت کر رہے ہیں، ان کے ایمان نہ لانے کا آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، لہٰذا آپ ان کو سمجھائیے ضرور، لیکن مقدم ایمان والا ہے، مقدم ایمان والا ہے۔ وَمَا عَلَيْكَ، اور نہیں ہے آپ پر کوئی بوجھ، اعلیٰ کے معنی آتے ہیں ذمہ داری و بوجھ کے، علیکا آپ پر کوئی بوجھ نہیں، اللہ کہ وہ نہ یزکا سدھرے، تزکیہ کرے، کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جائے، وہ یعنی وہ کفار اگر وہ ایمان نہ لائیں تو آپ پر کوئی بوجھ نہیں۔ پھر مزید وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، وَأَمَّا اور بہرحال وہ شخص، مَنْ جَاءَكَ جو آپ کے پاس آتا ہے، یسعیٰ دوڑتا ہوا، صحابی رسول پیچھے فرمایا اما من استغنا، وہ تو بے توجہی کر رہے ہیں، اور ان کی کیفیت کیا ہے، یہ دوڑتے ہوئے طلب کے ساتھ آ رہے ہیں آپ کے پاس۔ واما من جاءک یسعی، اور وہ جو محنت کر کے دوڑتا ہوا طلب کے ساتھ آپ کے پاس آ رہا ہے، من وہ شخص جاءک جو آپ کے پاس آیا ہے، یسعی طلب لے کے دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ اور وہ دل میں اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے۔ صحابی رسول وہ دل میں اللہ کا خوف، یہی تو اس کو لے کے آیا آپ کے پاس، سیکھیں آپ سے بات کیا ہے، دین کی بات سیکھنے کے لیے آپ سے آیا۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ اور وہ دل میں اللہ کا خوف، وَهُوَ اور وہ یخشا ڈرتا ہے کس سے، اللہ سے۔
وہ نہیں چاہتا میرا کوئی عمل اللہ کی نافرمانی والا ہو جائے، سیکھنے آیا آپ کے پاس۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، اور آپ اس کی طرف سے بے پرواہی برتتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فَأَنْتَ، پس آپ، عَنْهُ، اس صحابی کی طرف سے، تَلَهَّا، غفلت برتتے ہیں۔ تَلَهَّا لَهُ، غافل ہونا، اعراض کرنا۔ لہو لعب کہا جاتا ہے کھیل کود، جب آدمی کھیل میں لگ جاتا ہے تو بعض چیزوں سے اعراض کر لیتا ہے۔ تو یہاں تلہا کے معنی کھیل کے نہیں ہے، بلکہ تلہا کے معنی تغافل کے ہیں، غفلت برتنا۔ تو وہ آپ کے پاس ایک طلب لے کے آیا، فَأَنْتَ، پس آپ، عَنْهُ، اس سے، تلہا، بے پرواہی برتتے ہیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہ کیجئے، ہرگز ایسا نہ کیجیے۔ بس یہاں تک وہ پورا کلام مکمل ہو گیا جو اس موقع پر اللہ رب العالمین کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ پوری بات سمجھ گئے۔ ابھی جتنی بات ہے اس کی کافی حد تک آپ حضرات بھی سمجھ گئے، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی تو آپ کتنا سمجھے ہوں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اب جب بھی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم آتے تھے تو حضور علیہ السلام فوراً ان کو بٹھاتے تھے، آؤ بھئی آؤ، تمہاری وجہ سے تو قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ بڑے احترام سے بٹھاتے تھے۔ اور پھر دیکھیے یہ تو مکہ مکرمہ کے دور میں، ہجرت سے پہلے آیتیں نازل ہوئی۔ قادسیہ کی لڑائی میں، قادسیہ کی لڑائی میں، فارس کے ملک میں قادسیہ کی لڑائی ہوئی، عبداللہ ابن ام مکتوم شریک ہوئے جنگ کے اندر، نابینا صحابی شہید ہوئے۔ اللہ پاک نے اس وقت یہ آیات نازل فرمائی کہ یہ آدمی قیمتی ہے، یہ ایمان والا ہے، اور پوری حضور کی زندگی ایمان کے ساتھ گزاری۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں شریک ہوئے، یہاں کے جہاد میں شریک ہو کے شہید بھی ہوئے رضی اللہ عنہ۔ تو فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، کلا سے پھر اب قرآن کریم، چونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے نصیحت کی کتاب اتاری ہے اس لیے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب ایمان والے اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اپنے ایمان میں اضافہ کریں گے، عمل میں اضافہ ہوگا، تقوی میں اضافہ ہوگا، اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ اور کافر اور مشرک اسی کتاب پہ اگر غور کریں گے ایمان کے نور سے منور ہو جائیں گے، لیکن جو غفلت برتے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اس کو قرآن اب یہاں اللہ پاک بیان فرمانے، کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، انہا، یہ قرآن، انہا کیونکہ قرآن ہی تھا دعوت کا ذریعہ، قرآن کی آیات پڑھ کے دعوت دی جاتی تھی۔ انہا، یہ قرآن، تذکرہ، نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے اسے یاد کر لے، اس سے نصیحت حاصل کر لے، اپنی غفلت کو دور کر لے، اپنے اندھیرے کو اور کفر اور شرک اور فسق و فجور کی گندگی اور نجاست کو صاف کر لے۔ قرآن نصیحت ہے۔ فمن شاء، پس جو چاہے، ذکرہ، اس قرآن کو یاد کرے، سمجھے، اس پہ عمل کرے۔ قرآن ہے کیا؟ فی صحف، ایسے صحیفوں میں، مکرمہ، جو بڑے مقدس، بہت اونچے ہیں۔ کہاں؟ ان کا مقام لوح محفوظ پر جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اتنا اونچا قرآن۔ فی صحف، ایسے صحف، صحیفے کی جمع ہے، صحیفہ واحد، صحف جمع، ایسے صحیفوں میں، مکرمہ، جو بڑے معزز اور مکرم، بڑے مقدس ہیں، مرفوعات، بہت اونچے رتبے والے، مطہرہ، بالکل پاکیزہ، اتنا پاکیزہ ہے کہ اگر آپ پاکیزہ نہیں ہیں تو اس کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ میں فرمایا۔ تو مرفوع، اب قرآن کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ یہ قرآن جو انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ قرآن ہے کیا؟ فی صحف مکرمہ، بڑے معزز صحیفوں میں، مرفوعات، انتہائی بلند، اونچے، رفیع، مطہرہ، پاکیزہ، بِأَیْدِی، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں، سفرۃ، جو اس کو لکھنے والے یا پہنچانے والے، سفرہ سافر کی جمع لکھنے والے، سفرہ سفیر کی جمع پہنچانے والے۔ اب وہ حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام، لکھنے والے، یہاں تک کہ امت کے علماء قرآن آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو بِأَیْدِی، سفر ایدی، یہ ید کی جمع، ید کے معنی ہاتھ، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں یہ قرآن ہے جو بڑے
معزز ہیں اور وہ اس قرآن کو لکھتے ہیں یا آگے پہنچاتے ہیں. کرامن جو بڑی عزت والے، مکرم، بررہ بہت نیک ہیں. تو قرآن بھی معزز ہے، قرآن کو سیکھنے والے پہنچانے والے بھی معزز ہیں. جو قرآن کو سیکھے گا زندگی میں لائے گا وہ بھی اللہ کے عزت والا ہو جائے گا. یہ بات آیت نمبر 16 تک مکمل ہوئی. قتل الانسان ما اکفرا، سورہ عبس کی آیت نمبر 17. یہاں سے تنبیہ کی اس انسان پر جو قرآن کو بھلا کے زندگی گزار رہا ہے. اور تنبیہ کا انداز بھی عجیب ہے. ایک ہے تنبیہ کا تم تو ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے. اللہ کے ایسا کوئی نہیں ہے بھائی. اللہ کے معاملہ یہ نہیں ہے. اللہ کو اپنا ہر بندہ محبوب ہے. کہ اچھا تم قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھتے، ذرا اپنے آپ کو دیکھو، کیسے پیدا کیا ہے تم کو، کیسے تمہاری زندگی کی چیزیں کس نے، رب نے، مانو اس رب کی. یہ مضمون ہے اگلی آیات کا جو انشاءاللہ آئندہ دروس میں بیان کی جائیں گی. تو قتل الانسان ما اکفر سے میرے محترم دوستوں مضمون کلام تبدیل ہو رہا ہے. ایسے لوگ جو اب بھی قرآن پر عمل نہیں کر رہے اور دین حق کو چھوڑ کے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے انداز اور اسلوب تبدیل کیا ہے. ان آیات کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور اس کے مفہوم پر بھی غور کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العظيم.